ناظرین السلام علیکم. سب رنگ ٹی وی کی پیشکش بات تو سچے کے ساتھ سلیم احمد ملک ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اور ناظرین، ہمارے یہ جو پروگرام دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ خاص طور پہ پروگرام بات تو سچ ہے میں وہ تمام باتیں کی جائیں جو ایک عام آدمی کی ترجمانی کرتی ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہم دیار غیر میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مختلف یہاں پہ ایام آتے ہیں، جشن آزادی یا قرارداد پاکستان، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پہ 14 اگست کے پروگرام جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے پہ امریکہ اور کینیڈا میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن قرارداد پاکستان جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی کہ جو نظریہ پاکستان کی بنیاد اور اساس ہے اس پہ یہاں پہ لوگ، کچھ اہل علم لوگ ویسے یعنی آپس میں 10-15 یا 20 لوگ بلا کر کسی ریسٹوران میں کوئی بحث کر لیتے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو دوسری نسل پاکستانیوں کی یہاں پہ نظر آئی، انہوں نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا جسے در حقیقت قرارداد پاکستان کا بانی پروگرام کہا جا سکتا ہے. ایسی ہی ایک تنظیم ہم نے بروکلن نیو یارک میں دیکھی جو 4 برس پہلے پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن کے نام پہ ایک تنظیم، جس میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد تھی، اور اس میں 2 مختلف نظریات کے نوجوان ہم نے دیکھے، جس میں ایک وہ جو پاکستان سے جوانی میں یہاں پہ تشریف لائے، چاہے وہ کسی بھی سطح پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور دوسرے جو یہاں پہ پاکستانیوں کے بچے جو یہاں پہ پروان چڑھے. یہ جو مرکب تھا 2 مختلف نظریات اور 2 مختلف رویوں کا، اس نے ایک ایسی تنظیم کو یہاں پہ کھڑا کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہی دیکھتے آج 4 برس بعد جب ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ اتوار کو جب انہوں نے یہ پروگرام کروایا بروکلن میں، جہاں پہ انہوں نے قرارداد پاکستان کا ایک ایسا جدت اور بالکل ایک ایسا اپنی نوعیت کا سب سے مختلف پروگرام کروایا، جہاں پہ 1940 کا نہ صرف دور دکھایا گیا بلکہ وہ تمام ملبوسات اور وہ تمام آرائش و لباس جو اس زمانے میں ہمارے کابرین یا ایک عام خاتون وہاں پہ زیبتن کرتی تھی 1940 کے دور میں، وہ تمام لباس اور وہ تمام ملبوسات ہم نے دیکھے کہ وہ سلوائے گئے، جس میں شرارے، گرارے، شیروانیاں اور اس دور کے حساب سے جو لباس تھے اس کی ایک وسیع تعداد لوگ ہمیں نظر آئی. اور اس پروگرام کی ابتدا میں ایسے لگا جہاں پہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو در حقیقت ایسے لگا کہ وہ 1940 کے دور میں زندہ ہیں، اور یہ تمام کارنامہ اور یہ تمام اپنی نوعیت کا قرارداد پاکستان کو، خاص طور پہ امریکہ کینیڈا میں جو بچے یہاں پہ پرورش پا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں امریکی معاشرے میں، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان دراصل ان لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے جو 22 سے 24 مارچ اقبال پارک لاہور میں وہ لاکھوں لوگ جو وہاں پہ جمع تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ قائد اعظم کب اس ریزولوشن کو ان کے سامنے پیش کریں گے. اور ایسا ہی ایک مقام ہم نے 77 برس بعد بروکلن نیو یارک کے ایک عظیم الشان وسیع حال میں یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک نوجوانوں کی تنظیم نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو امریکہ کینیڈا اور میں سمجھتا ہوں کہ دیار غیر میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں وہاں پہ اس بڑے پیمانے پہ پاکستان سے باہر کبھی اس قسم کی قرارداد پاکستان کا اہتمام نہیں کیا گیا، جس میں نہ صرف امریکہ بھر سے دانشور، کمیونٹی کے سنجیدہ افراد اور ایسے لوگ جو قرارداد پاکستان کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے یہ پیغام اور فلسفہ آگے لے کر جا سکتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو، ان سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بچوں اور خاص طور پہ جونیئر ہائی اسکول اور ہائی اسکول کے لڑکے لڑکیاں اور نوجوانوں کے سامنے وہ تمام لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو یہ دعوے دار تھے کہ 1940 کے زمانے میں وہ حتیٰ کہ وہ بچے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں جب یہ اشکبار نظر آئی کہ وہ اس دور کے یعنی وہ چھوٹے بچے تھے، اور ان بزرگوں نے جب یہ بات سنائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو وہاں پہ ان کے جذبات ان کی آنکھوں میں نظر آئے.
اور یہی وہ اصل پاکستان کی حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج 77 برس بعد اگر قرارداد پاکستان نوجوانوں کی ایک ایسی تنظیم بلا شبہ بلا مبالغہ ایک ایسا پروگرام کر کے دکھاتی ہے جس میں 1940 کا دور یاد دلایا جاتا ہے، وہ جذبہ اور وہ جدوجہد جو اس وقت ہمارے اکابرین نے کی، اور قرارداد پیش کرتے ہوئے جب اے کے فضل الحق نے جب پیش کی اور خلیق الزمان نے اس کی تائید کی، اور اس کے بعد ظفر علی خان اور بیگم محمد علی جوہر اور عبداللہ حسین ہارون جیسے ہمارے اکابرین نے جب اس کو منظور کر کے قائد اعظم کے سامنے پیش کیا، اور جس طرح لاکھوں کا وہ جمع غفیر جو تھا اس نے جب یہ کہا کہ لے کے رہیں گے آزادی، تو دراصل یہ وہ نعرہ تھا جس کو ہم نے ظہور ہوتے ہوئے 7 برس کے محدود عرصے میں دیکھا کہ 1947 میں قرارداد لاہور جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا جو مہر تھی اس پہ ثبت ثابت ہوئی۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے اہتمام جب امریکہ میں وہ نوجوان کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ پرورش پا رہے تھے اور ان کے سامنے یہ جذبے دکھائی دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در حقیقت قرارداد پاکستان کو ان ننھے ذہنوں میں پھیلانے کا وہ امر ہے جس کی چاشنی ہمیں آنے والے وقتوں میں نظر آئے گی۔ اور یہاں پہ امریکہ کینیڈا میں بے شمار تنظیمیں ہیں، لیکن ان نوجوانوں کی تنظیم نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا، اور اس 4 گھنٹے کے اس پروگرام میں جہاں ہمیں پاکستان سے والہانہ محبت نظر آئی، لوگوں کو جذباتی ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہاں پہ جو بہن بیٹیاں بیٹھی تھیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جس طرح وہاں پہ ایک پورا ماحول بنایا گیا کہ 1940 کا دور ہے، اور اس کے بعد جس طرح ان بچوں نے وہاں پہ ترانوں کے ساتھ ملی نغمے گائے، اور جس طرح وہاں پہ، اور خاص طور پہ اگر میں پینسلوینیا یونیورسٹی سے آئے ہوئے نامور دانشور ڈاکٹر عدیل اشرف کے بارے میں اگر میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی، جو کہ ہزارہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں، اور وہ اپنے اس تمام معلومات کا بلکہ وہ ایک ذخیرہ ہیں، خود ایک یونیورسٹی ہیں، انہوں نے جب یہ حاضرین کے سامنے یہ بتایا، اور خاص طور پہ 1940 کی قرارداد کو آج کے پاکستان کے ساتھ جس طرح انہوں نے جوڑا، اور جس طرح وہ تمام خامیاں اور وہ تمام برائیاں بتائیں جس کی وجہ سے آج وطن عزیز کو وہ مشکلات درپیش ہیں، تو لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کا ایک تاثر ایسا تھا کہ لوگوں نے ڈاکٹر عدیل اشرف کی اس معلومات کو نہ صرف لبیک کہا، بلکہ اس کے بعد جو دیگر مقررین ان کے بعد آئے یا اس سے پہلے آئے، ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ڈاکٹر عدیل اشرف جیسے انسان جو کہ ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اور جس طرح ان جیسے لوگوں کو پاکستان میں یعنی بعد میں جگہ نہیں ملتی، اور یہ دنیا بھر میں جا کے یعنی اپنی مہارت سے وہاں پہ یعنی تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں۔ اور یہ قرارداد پاکستان جو کہ نیو یارک میں 25 مارچ کو ایک پروقار تقریب میں نظر آئی، اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے پروگرام ہوئے امریکہ کے دیگر شہروں میں، لیکن یہ قرارداد پاکستان کا یہ جو پروگرام تھا یہ بلا شبہ ایک ایسا منظم اور ایسا بہترین پروگرام تھا جس میں اگر ہم ان تمام منتظمین کی تعریف نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اس سلسلے میں پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن کے صدر وکیل احمد اور اس آرگنائزیشن کے چیئرمین محمد حسین اور ایک مقامی یہاں کے لیڈر فیاض خان اور راکب الحروف جو کہ اس سلسلے میں 3 مہینوں سے اس جستجو میں لگے ہوئے تھے کہ اس پروگرام کو بالکل اسی زاویے سے پیش کیا جائے جو کہ 1940 کا ماحول اور دور پیدا کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو ان نوجوانوں نے اپنی مہارت سے، اپنی لگن، اپنی جرت اور اپنی بہادری سے ان سینکڑوں مہمانوں اور شرکاؤں کے سامنے پیش کیا۔ بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی پہ ہم مزید بات کریں گے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ وتھ سبرنگ ٹی وی۔ Mohammad Shafiq CPA, Income Tax, Accounting, Payroll, Sales Tax, Financial Statements, IRS Representation,
न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जाना पहचाना नाम मोहम्मद शफीक CPA। अपने पर्सनल और बिजनेस टैक्स के लिए या IRS की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए मुझसे राब्ता करें। King Plaza, 3747 73rd Street, Suite 204, Jackson Heights, New York, 718-205-2400। नाज़रीन, पहली दफा ऐसा लगा कि इस प्रोग्राम में हम न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि लाहौर में बजाते खुद वहां पे खड़े नजर आते हैं, और ये एहसास हुआ कि ये वाकई 22 से 24 1940 का दौर है, 22 से 24 मार्च। और लेकिन देखा जाए तो समझा है कौन वक्त की रफ्तार का मिजाज, लम्हों में कट गई सदियां शबाब की। और अगर आज इस 77 बरस बाद अगर न्यूयॉर्क और अमेरिका और कनाडा में अगर करारदाद पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की जा रही है, जिसका सहरा बिलाशुबा इसी नौजवानों की तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सर है, जिन्होंने 5 बरस पहले करारदाद पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पे प्रोग्राम शुरू किए। और ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें करारदाद पाकिस्तान पे गुफ्तगू की जाती है, और इसका सहरा जहां हम इन नौजवानों के सर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1940 के दौर की जब बात की जाए तो हम नवाब इफ्तिखार हुसैन ममडूट को भी सामने रखते हैं, जिन्होंने कायदे आजम और लियाकत अली खान के साथ वो अजीम उशान इज्तिमा जहां पे लोग जज्बाती हुए थे, जहां पे हर नारे में लेके रहेंगे आज़ादी, और चौधरी रहमत अली का दिया हुआ नाम पाकिस्तान जो है, उस सिलसिले में वहां पे ये नजरियात सामने आए थे कि लोग वाकई वो दो कौमी नजरिया जिसमें वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान की अक्सरियती आबादी वो जो है वो वहाँ की अकलियतों को वो मसावी हकूक देना नहीं चाहती, तो उनकी कोशिश थी कि वो अपने तहजीब व तमद्दुन रस्म व रिवाज और मजहब के हिसाब से एक अलहदा मुमलिकत हासिल कर सकें, जहाँ पे वो अपने ख़ानदान के साथ अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और कायदे आज़म ने करारदाद पाकिस्तान के दौरान ये वाज़े कर दिया था कि जो इलाके पाकिस्तान की हदूद में मुस्तकबिल में बनेंगे और उसमें जो कोई भी इंसान होगा, चाहे वो किसी भी अकीदे का मानने वाला है या किसी भी मजहब का पैरोकार है, उसको उसके अकीदे के मुताबिक मुकम्मल और मसावी आज़ादी दी जाएगी। और यही वो बातें थी जो 7 बरस के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो तमाम छोटी अक़लियतें जो कि पाकिस्तान में हिजरत करके आई या पाकिस्तान में पहले से उन इलाकों में रहती थी, उन्होंने कायदे आज़म के इस फरमान को तस्लीम किया। और कायदे आज़म ने इसका आधा पाकिस्तान बनने के बाद अपनी बुनियादी तकरीरों में भी कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग वो मसावी हकूक हैं। आप चाहे आपका ताल्लुक इस मजहब इस्लाम से है, आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या सिख धर्म के पैरोकार हैं या आप ईसाई हैं, आपको ये इख्तियार होगा। आपके तमाम मजहबी जो आपकी इबादत गाहें हैं उनको ना सिर्फ हुकूमत मुमलिकत जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, बल्कि अगर किसी सूरत में भी उनके साथ कोई ज्यादती होगी तो ये मुमलिकत का काम होगा कि उन ज्यादतियों को सामने रखते हुए उन तमाम लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ जो छोटी ही गिनती के लोगों को वहाँ पे यानी किसी जुल्म व सितम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम करारदाद पाकिस्तान को आज 77 बरस बाद अगर न्यूयॉर्क में देखते हैं या शिकागो में देखते हैं तो नज़र ये आता है कि आज भी हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से दर्द रखते हैं और मिट्टी की इस मोहब्बत को वो बुनियादी तौर पे ये अपने लोगों में ये बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाच गानों या रक्स व मौसीकी जो कि अक्सर 14 अगस्त को नजर आती है बड़े पैमाने पे, उससे नहीं बना था, बल्कि पाकिस्तान उन नजरियात से बना था जिसमें वो मसावी हुकूक और अपने मजहब के हिसाब से आज़ाद और बामुख्तियार जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन अगर आज के दौर में पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी देखें और जो कुछ हुक्मरानों के नाम पे वहाँ पे चारों सूबाई हुकूमतों में हो रहा है और जिस तरह वहाँ पे अवाम को दीवार से लगा दिया गया है, और ये हमारे आज के अकाबरीन अगर इनका जायजा हम अपने उन 1940 के वो हकीकी अकाबरीन से करें तो हमें ये नजर आता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की उनकी औलादों के साथ आज
اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور آج ایسے لوگوں کو ہم تاج پوشی کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لٹیرے ہیں، اور ایسے لوگ جو پاکستان کے بننے کے معجد تھے، ہم ان کے خاندانوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. لیکن اگر ہم یہی سلسلہ اگر جاری رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 77 برس پہلے جو آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا اور 7 برس کے اندر جو آزادی حاصل کر کے دکھائی، اس کو ہم زائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آج عوام کو بھی چاہیے، جہاں پہ وہ 23 مارچ کو چھٹی کے دن بہت بڑے پیمانے پہ یہ پریڈ دیکھتی ہیں، مسلح افواج کی طاقت نظر آتی ہے، اور جہاں ہمارے اکابرین اور حکمران بہت دبنگ قسم کے، بلند قسم کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے. اگر آج کے ہمارے یہ اکابرین، ہماری اپوزیشن کے لیڈرز اور موجودہ حکومت اگر یہ واقعی پاکستان کی عوام کو کچھ دینا چاہتی ہے تو وہ 1940 کے ان تمام ہمارے عظیم رہنماؤں کی کردار سازی کو دیکھیں اور ان کے اس کردار کو دیکھیں جو کہ باہر اور اندر سے صرف ایک تھا، اس کے کوئی چہرے نہیں تھے. اگر آج ہم پاکستان کو دوبارہ اس سطح پہ لے جائیں جہاں پہ ہر فرد 1940 کی محبت میں یہی گاتا تھا کہ وہ لے کے رہیں گے آزادی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان تمام حکمرانوں کا محاسبہ بھی کریں جو پاکستان کی عوام کو دیوار سے لگائے ہوئے ہیں. اور اس طرح کے پروگرام جب دیار غیر میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ، امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں، جب وہ تمام محب وطن اور درد دل رکھنے والے لوگ جب 23 مارچ کے سلسلے میں قرارداد پاکستان پہ کوئی سنجیدہ پروگرام رکھتے ہیں جس میں سینکڑوں بچوں، خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو وہ جب اس میں مدعو کرتے ہیں اور سنجیدہ ہماری کمیونٹی کے دانشور اس پہ گفتگو کرتے ہیں، تو در حقیقت نظر یہی آتا ہے کہ پاکستان کی یہ دراصل بیرون ملک میں اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ متوسط کلاس کے لوگ ہی اپنی مٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ورنہ ان ملکوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ان کی سالانہ تنخواہ ملینز ڈالر میں گئی تو وہ اس کمیونٹی کو بھی چھوڑ گئے اور اس نظریہ پاکستان اور قرارداد پاکستان کے تصور کو بھی بھول گئے، اور انہوں نے اپنی ایک نئی بستی بسا لی. اور پاکستان کو اور اس تصور کو پوری دنیا میں اگر در حقیقت جن لوگوں نے زندہ رکھا وہ وہی مڈل کلاس لوگ ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی بلکہ اپنے بچوں کے حق کا پیسہ جو ہے وہ پاکستان اور قرارداد پاکستان جیسے پروگرام کا اہتمام کر کے لگاتے ہیں، اور اپنی محدود اور قلیل وسائل کے باوجود وہ ایسے ایسے شاندار کام کرتے ہیں اور ایسے ایسے شاندار پروگرام کرتے ہیں جن کا مقصد اور لب و لباب یہ ہوتا ہے کہ دیار غیر میں پاکستان کا نام اور در حقیقت وہ جدوجہد اور وہ فلسفہ جو قرارداد پاکستان کی صورت میں ہمیں نظر آیا اس کو مزید آگے یعنی اجاگر کیا جائے، اور خاص طور پہ دیار غیر میں جو ان کی اولادیں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کو بتایا جائے کہ ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ جس ملک سے یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے کس قربانیوں سے وہ اس خطے میں وہ ملک حاصل کیا. اور ناظرین، یہ جو پروگرام اپنی نوعیت کا ہفتے کے روز بروکلن میں ہوا، پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام، بلا شبہ امریکہ کی تاریخ میں اتنا پروکار، پروسیع اور عظیم الشان حاضری کے حساب سے پروگرام کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس میں جہاں بہت سارے لوگ کام کرتے نظر آئے اس میں بلا شبہ کرنل مقبول ملک صاحب، ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. فریدہ خان، روبی ملک، چھوٹی بچیاں جس میں بسمہ ملک، مدیہ احمد، اور بروکلن میں ایک خاتون روبینہ ملک وہاں پہ بے شمار چھوٹے بچے لے کر آئی. اس کے علاوہ وہاں پہ دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام لے کے اگر ان کو ٹریبیوٹ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس میں بہت سارے لوگ تھے جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اس پروگرام کے انعقاد کے لیے کام کیا ان میں چودھری پرویز ریاض، فیاض خان، راجہ رزاق، خورشید احمد بھلی، فریدہ خان، اس کے علاوہ وہاں پہ سروت جہاں، صدیقہ خان، محمد حسین، وکیل انصاری، ڈاکٹر محمد شفیق،
یہ ایسے ایسے چیدہ چیدہ نام ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے بالواسطہ اور بلا واسطہ ایک عظیم الشان پروگرام کے انعقاد میں وہاں پہ یعنی اپنی جو توانائی تھی صرف کی. ناظرین، اگلے ہفتے پروگرام بات تو سچ ہے میں کچھ ایسے ہی موضوعات کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی. دنیا بھر میں جہاں سبرنگ ٹی وی کا پروگرام بات تو سچ ہے دیکھا جاتا ہے، ان تمام ناظرین کو سبرنگ ٹی وی کی جانب سے اللہ حافظ.